ماں اور بہنوں، قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ارے یہ تو ہمارے ساتھ تھے، دنیا میں کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے، آج یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ سوال کریں گے۔ قرآن کہتا ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا کانورزیشن، دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ کہا ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، بہت سارے جواب دیں گے۔ پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، اسی غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے، موت کا فرشتہ آ کے ہم کو لے گیا۔ موت کا فرشتہ آ گیا اور ہم انتقال ہو گئے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا دن ہم سب کے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت شادمانی کا دن ہے، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے، اور اس لیے بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ غیور کی سرزمین پر ایک اور چمکتا ہوا ستارہ اس زمین پر ہم نے نصب کیا ہے، ایک اور اسلام کے چراغ کو ہم نے جلایا ہے۔ یہاں سے نور توحید بلند ہوتا ہے، یہاں سے نور ایمان پھیلتا ہے، یہاں کو آنے والا ہر گنہگار نیک بن کر جاتا ہے، یہاں سے آنے والا ہر انسان، جھوٹا انسان بھی سچا بن کے نکلتا ہے۔
یہاں سے نکلنے والا انسان جنت کا پروانہ لے کر، ایک جہنمی بھی یہاں سے جنتی بن کر نکلتا ہے، ایک نافرمان یہاں سے فرما بردار بن کے نکلتا ہے۔ دین سے دور رہنے والا انسان جب یہاں آتا ہے تو اللہ اس کے رسول سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ اللہ کی اس زمین پر ہم نے ایمان کا اور نور کا ایک اور چراغ جلایا ہے۔ اللہ کرے اس چراغ کو پھلتا ہوا پھولتا ہوا بنائے، اس کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ حضرات، سورہ مومنون کی آیتیں میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیاب ہونے والے مومنوں کے اوصاف بیان کیا ہے کہ کون سے مومن کامیاب ہوں گے۔ بہت سارے ان کے اوصاف، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی صفت بھی نماز کی بیان کی اور آخری صفت بھی نماز کی۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون سے مومن؟ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر آخری صفت یہ بیان کی، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، مسجد کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ مسجد کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان نمازی بن جائے۔ اس مسجد کو نمازوں کے ذریعے سے آباد کرو۔ مسجد یہ گارے اینٹ کا نام نہیں، مسجد میناروں اور گنبدوں کا نام نہیں، مسجد در و دیوار اور کھڑکیوں کا نام نہیں، مسجد اعلیٰ قسم کے ماربل ٹائلز کا نام نہیں، مسجد بہترین قسم کے جھومروں کا نام نہیں۔ مسجد اس وقت اس کا مقصد پورا ہوتا ہے جب مسجد کو لوگ آباد کرتے ہیں، نماز سے آباد کرتے ہیں، ذکر اللہ سے آباد کرتے ہیں، ذکر الہی سے آباد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے آباد کرتے ہیں، دعاؤں سے مناجات سے آباد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رو کر توبہ استغفار کر کے آباد کرتے ہیں۔ اسی وقت مسجد آباد ہوتی ہے۔ لہذا ہم سب کو اس مسجد کو آباد کرنا ہے اپنی نمازوں کے ذریعے، کیونکہ گزشتہ جمعہ عصر سے اس مسجد کا افتتاح ہوا تھا۔ اس موقع پر آپ نے مسجد کی اہمیت کیا ہے، مسجد کی فضیلت کیا ہے، مسجد کی عظمت کیا ہے، مسجد کی ضرورت کیا ہے، تفصیل سے آپ نے سماعت کیا۔ تو چلیے آج کا جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں مسجد کو نمازوں کے ذریعے سے کیسے آباد کرنا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ حاضرین گرامی، دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی عبادت۔ اللہ تعالیٰ جتنے پیغمبروں کو بھیجا، جتنی شریعتوں کو نازل کیا، جتنی آسمان سے کتابیں نازل کیا، ہر آسمانی کتاب میں نماز کا حکم ہے، ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز کا حکم ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو نماز کا حکم دیا اور خود نماز پڑھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، نماز کے اوقات الگ تھے، نماز کے طریقے الگ تھے، تعداد رکعت الگ تھی، لیکن ہر شریعت میں نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ سورہ انبیاء ہم پڑھتے ہیں، سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذکر کیا،
پھر فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان پیغمبروں کو انسانوں کی طرف بھیجا. یہ پیغمبر اللہ کے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، راستہ دکھاتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے پیغمبروں کی طرف وحی کی کہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فعل الخیرات اچھے کام کرو. تو دیکھیے مختلف پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے پیغمبروں کو نماز کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پیغمبروں کے مختلف گوشوں کا ذکر کرتے ہوئے، پیغمبروں کے واقعات اور ان کا حالات کا ذکر کرتے ہوئے خاص کر اللہ نماز کا ذکر کرتا ہے. خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ سنتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنائے، کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ لوگ یہاں آ کر اے اللہ تیرے گھر میں نماز ادا کرے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور تاکہ لوگوں کے دل تیرے گھر کی طرف مائل ہو جائے. بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دل اللہ کے گھروں کی طرف مائل ہو، اللہ کے گھر میں اس کا دل اٹکا ہو. تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنانے کا مقصد یہ بتا رہے ہیں کہ تاکہ لوگ یہاں آ کے نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعریف کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی تعریف اللہ نے کیا کی؟ کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یاد کرو پیغمبر اسماعیل کو، بے شک وہ میرا سچا رسول تھا. صادق الوعدی، وعدے کو پورا کرنے والا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ میرا رسول تھا، وہ میرا نبی تھا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، پیغمبر اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. تو یہاں غور کیجئے، پیغمبر خود نماز پڑھتے ہیں، گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ بار بار سنتے ہیں. آپ نے یہ بھی سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں بچپن میں بات کیے. ماں کے گود میں بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام جب بات کیے، ان باتوں میں ان کی ایک بات تھی نماز کے سلسلے میں. عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں کیا بات کیے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت فاوصانی بالصلاة والزکاة. عیسیٰ علیہ السلام مریم کے گود میں، ماں کے گود میں کیا بول رہے ہیں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے وصیت کی نماز کی اور زکوٰۃ کی. ہر پیغمبر کی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو رکھا ہے، نماز کی اہمیت کو بتایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑی پر اللہ تعالیٰ نے بلایا. وہاں پر جو تعلیمات اللہ نے دی، ان میں سے ایک اہم تعلیم طور پہاڑی پر موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کی پابندی کیا کرو. جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو ستا رہا تھا، فرعون ظلم کر رہا تھا، اور تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم تھا فرعون. اتنا بڑا ظالم فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا بادشاہ ستا رہا تھا، بنی اسرائیل کو ستا رہا تھا، بچوں کو قتل کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل سے کہا فرعون کے ظلم کا مقابلہ ہتھیار سے نہیں نماز سے کرو، فرعون کے ظلم کا مقابلہ نماز سے کرو۔ کہا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ اور وہاں نماز پڑھو، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور وہاں نماز پڑھو۔ تو ظلم کا مقابلہ نماز سے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حاضرین گرامی، بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور خاص کر نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوشخبریاں لوگوں کو سناتا ہے۔ یہ زکریہ علیہ السلام ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، سارے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اور ساری ہڈیاں گل چکی ہیں، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، وہ خود کہتے ہیں سورہ مریم میں، اے اللہ میری ہڈیاں گل چکی ہیں، میرے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن اس عمر میں بھی میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں اولاد مانگتے ہوئے۔ اس عمر میں اولاد مانگتے ہی بہت ساری دعائیں کر چکے اولاد کے لیے زکریہ علیہ السلام، لیکن ان کو اولاد کی خوشخبری کب ملی؟ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن نے کہا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، زکریہ علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرشتے آئے خوشخبری سنائے، اے زکریہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیغمبر یحییٰ کی خوشخبری دی ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بھی پیغمبر بننے والا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں کیسی کیسی خوشخبریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، کیونکہ پیغمبروں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، پیغمبر کا خواب بھی وہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حالت میں دیدار ہوا اللہ کا دیدار ان جاگتی آنکھوں سے نہیں، سوتی ہوئی ان آنکھوں سے خواب کی حالت میں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سویا ہوا، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں غنودگی طاری ہوئی، نماز کی حالت میں غنودگی طاری ہوئی اور خواب آیا مجھے، اور اس خواب میں نے کہتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، بہترین شکل میں نے پروردگار کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا نماز کی حالت میں، رأیت ربی فی احسن صورہ، بہترین شکل میں دیکھا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ غیب کا معاملہ ہے، وہ اللہ کا چہرہ کیسا تھا، اللہ کے نبی نے کیسے دیکھا، اس سلسلے میں زیادہ سوچنا بھی جائز نہیں، پوچھنا بھی جائز نہیں، اور جتنا بتایا گیا غیب کے بارے میں اتنا مان لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پیارے نبی سے پوچھتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے پیغمبر بتاؤ میرے مقرب فرشتے، جو فرشتے میرے قریب ہیں، ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیا گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں پروردگار۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا، جیسے ہی اللہ نے ہاتھ اپنا میری پیٹھ پر رکھا، جو کچھ میں بھول گیا تھا سب یاد آ گیا، مجھے سب نظر آنے لگا مجھے۔ پھر میں نے کہا اے اللہ، ملائے اعلیٰ کے فرشتے بحث کر رہے تھے بندوں کے ان اعمال کے سلسلے میں جو رفع درجات کا سبب بنتے ہیں، درجے بلند کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے بحث کر رہے تھے بندوں کے ان اعمال کے سلسلے میں جو کفارات کا سبب بنتے ہیں، گناہوں کے بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب ہی میں اسی نماز کی حالت میں بہت ساری دعائیں بھی سکھایا۔ ایک دعائیں سکھایا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اور یہ دعا بھی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی الی حبک۔ یہ ساری دعائیں
یہ اللہ کا دیدار، یہ ساری خوشخبریاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ساری بشارتیں کس حالت میں ملی؟ نماز کی حالت میں۔ تو نماز کی حالت میں بے شمار خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے۔ یاد رکھیے حضرات، جو بندہ نمازی ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، پنجگانہ نمازی ہوتا ہے، اس کو نماز کی اتنی فکر ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اتنی فکر انسان کو ہوتی ہے۔ معراج کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ معراج کے موقع پر حدیث میں، صحیح حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، حضرت انس حدیث کے راوی ہیں۔ معراج کی رات میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہاں بھی یہی بات میں کہوں گا، یہ غیب کا معاملہ ہے، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، یہ کیسے نماز پڑھے یہ غیب کا معاملہ ہے، سوچنے کی اجازت نہیں کسی کو، جتنا بتایا گیا اتنا مان لینا ہے۔ اور یہ حدیث کے علاوہ یہ تو پیغمبر تھے، عام مومنوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن اور نمازی بندے کو دفن کیا جاتا ہے، چاہے آپ کسی وقت بھی دفن کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سورج ڈوبنے کا منظر دکھاتا ہے۔ جب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، یہ منکر نکیر فرشتے آ کر جب قبر والے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اسے 3 سوالات کرنے کے لیے، جب اٹھ کے وہ بیٹھتا ہے، آنکھ رگڑتے ہوئے دیکھتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، وہ کہے گا فرشتوں سے، فرشتوں مجھے چھوڑ دو۔ منکر نکیر سے قبر میں وہ بندہ کہے گا، اے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، ادھر سورج ڈوب رہا ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی خوشخبریاں ہماری قبروں میں نصیب فرمائے۔ تو نمازی بندہ مر کر بھی، قبر کی زندگی میں بھی نماز کی خواہش ہوتی ہے اس کو، نماز پڑھنے کی فکر ہوتی ہے اس کو۔ حاضرین گرامی، اکثر مقامات پہ آپ غور کیجئے، نماز کو اول درجہ ہے، اولیت حاصل ہے، نماز کو پریفرنس حاصل ہے، پہلا مقام حاصل ہے اکثر مقامات پہ۔ ہر مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو اونچا درجہ اور اونچا مقام دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا تاج رکھا گیا، یعنی اللہ کے نبی 40 سال کی عمر میں جب نبی بنائے گئے، نبی بنائے جانے کے بعد سب سے پہلا عملی حکم آپ کو جو دیا گیا وہ نماز کا ہے۔ اقرا کی وحی نازل ہونے کے بعد سب سے پہلا عملی حکم پیارے نبی کو جو دیا گیا وہ نماز کا ہے۔ سورہ مزمل پڑھیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، اے کالی کملی والے پیغمبر، قم اللیل، رات میں اٹھ جاؤ، تہجد کی نماز ادا کرو، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ یہاں آپ غور کیجئے، پہلی وحی کے بعد پہلا عملی حکم پیارے نبی کو جو دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلی تیاری، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے، مدینے سے پہلے ایک شہر تھا، اس شہر کا نام قباء ہے۔ قباء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن ٹھہرے۔ کتنے دن؟ 14 دن۔ 14 دن وہاں ٹھہرے۔ سب سے پہلے وہاں گھر نہیں بنائے، سب سے پہلے وہاں اللہ کا گھر بنائے، مسجد بنائے۔ پھر وہاں سے نکلے مدینے کو۔ مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی کوئی ہاسپٹل نہیں بنائے، کوئی کارخانہ نہیں بنائے، کوئی مسافر خانہ نہیں بنائے، کوئی مدرسہ نہیں بنائے،
اپنا ذاتی مکان نہیں بنائے. مدینہ پہنچنے کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ اللہ کا گھر مسجد نبوی پیارے نبی نے بنایا. اسے آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو کتنا مقام دیتے تھے اور نماز کو کتنا مقام دیتے تھے. اسی طریقے سے انسان کا جب نکاح ہوتا ہے, نکاح میں میاں بیوی کی, دلہا دلہن کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اس نئی زندگی کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ پیارے نبی نے فرمایا نیا جوڑا ہے, نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, نئی زندگی کا آغاز 2 رکعت نماز سے ادا کرو. پیارے نبی نے فرمایا دلہا اور دلہن دونوں مل کر 2 رکعت نماز ادا کر کے نئی زندگی کا آغاز کرے. کتنی مبارک زندگی ہوگی وہ جس زندگی کا آغاز نماز سے شروع کیا جائے, نماز سے کیا جائے. اسی طریقے سے شادی ہو گئی, بچہ پیدا ہوا, بچہ بچپن ختم کر کے جب لڑکپن میں پہنچتا ہے, اس کی عمر 6-7 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے, جب ہوش سنبھالتا ہے, بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے, اس وقت بچے کو جو سب سے پہلا عملی حکم دیا گیا وہ بھی نماز ہے. فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے اسے نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. بچہ 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, اس کو مارو. مارنے کا حکم ہے. بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے, مارنے کا حکم ہے. ہم دنیاوی کام کاج نہیں کرتا, بچے کو مارتے ہیں. اسکول نہیں گیا مارتے ہیں, ٹیوشن نہیں گیا مارتے ہیں, دکان سے سودا نہیں لایا, دودھ کی پیکٹ نہیں لایا, مارتے ہیں اس کو. لیکن کیا ہم کبھی بچے کو سرزنش کرتے ہیں, بچے کو سزا دیتے ہیں کہ آج تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, آج تو نے عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ نہیں. یہ تربیت کہاں ہے؟ بڑا مبارک گھر ہے وہ, بڑے مبارک ماں باپ ہیں وہ جو بچے کو نماز کے سلسلے میں تربیت کرتے ہیں, اور 10 سال کی عمر کے پہنچنے کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے سرزنش کرتے ہیں. بڑے اچھے ماں باپ ہیں, بڑے مبارک ماں باپ ہیں وہ. حاضرین گرامی, دنیا میں بھی نماز کو اولیت حاصل ہے اور آخرت میں بھی نماز کو اولیت حاصل ہے. پیارے نبی نے فرمایا اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلا سوال زکوٰۃ کے بارے میں نہیں, سب سے پہلا سوال رمضان کے روزوں کے بارے میں نہیں, سب سے پہلا سوال قربانی کے بارے میں نہیں, سب سے پہلا سوال حج اور عمرے کے بارے میں نہیں. آج لوگ عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں, قربانیوں پہ قربانیاں کر رہے ہیں, لیکن نماز پڑھ رہے ہیں کیا؟ حاجی بن گئے مگر نمازی نہیں بن سکے. 5 ارکان ہیں, پہلا نمبر شہادت کے بعد نماز کا ہے اور آخری نمبر حج کا ہے. حج کر رہے ہیں لوگ, پیسے اللہ تعالیٰ نے دی, مگر نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نماز کو اونچا مقام ہے حضرات. نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نماز کی تاثیر کی اگر بات کریں, نماز کا اثر دیکھیے حضرات, نماز سے سب سے بڑا فائدہ دل کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون اگر تم چاہتے ہو, دلوں کی راحت اگر تم چاہتے ہو, دلوں کا اطمینان اگر تم چاہتے ہو, دنیا کے اندر تلاش نہ کرو, بنگلوں کے اندر تلاش نہ کرو, مسجد میں آ کر تلاش کرو, نمازوں میں تلاش کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں, نماز میں دلوں کا سکون, دلوں کا اطمینان ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے, میرا دل کا سکون نماز میں رکھ دیا گیا ہے. ارحنا بالصلاۃ یا بلال, ارحنا بالصلاۃ یا بلال. اے بلال اقامت کہو اور میرے دل کو سکون پہنچاؤ. بلال نماز کے لیے لوگوں کو کھڑا کرو اور میرے دل کو اطمینان پہنچاؤ. یاد رکھیے یہ غریب انسان کے پاس, یہ غریب اور فقیر انسان جو بن جگانا نمازی ہے,
पंज वक्ता नमाजी फकीर है, ये पूस के घर में पत्ते के घर में रहता है, उसके दिल में जो सुकून की दौलत होती है, उस करोड़पति जो बंगले में रहता है बेनमाजी है, उसके दिल में वो सुकून नहीं रहता। याद रखिए, नमाजों के अंदर अल्लाह ताला ने सुकून रखा है। सुकून चाहते हो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारा करो, नमाजों से कल्बी ताल्लुक़ पैदा करो, दिली लगाव पैदा करो। सुकून यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। और हज़रात गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, कोई भी उलझन, कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़ पेश आती, प्यारे नबी फ़ौरन वज़ू करते, 2 रकात नमाज पढ़ते, अल्लाह से मदद मांगते। इज़ा हज़िबहु अम्रुन फ़ज़िअ इला स्सलाह, कोई भी उलझन पेश आती, नमाज की तरफ लपकते प्यारे नबी। कुरान क्या कहता है? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगो। सब्र और नमाज में गहरा रिश्ता है। जो सब्र वाला होगा वही नमाज पढ़ सकेगा, जो बेसब्रा होगा वो नमाज नहीं पढ़ सकेगा। तो देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर नमाज की कैसा एहतमाम किया। इंसान के सामने 2 रास्ते हैं, कौन सा रास्ता अपनाना समझ में नहीं आ रहा उसको, तो प्यारे नबी ने कहा नमाज इस्तिखारा अदा करो। इस्तिखारा करके तुम कदम आगे बढ़ाओ। बारिशें नहीं हो रही हैं, लोग पानी के कतरे के लिए तरस रहे हैं, नमाज का हुक्म दिया, नमाज इस्तिस्का अदा करो, नमाज इस्तिस्का। इसी तरीके से चांद ग्रहण लग गया, सूरज ग्रहण लग गया, यह भी एक अजाब की निशानी है, यह भी एक क़यामत की अलामत है। तो अल्लाह के नबी क्या करते थे? फ़ौरन नमाज पढ़ते थे। उसे नमाज खुसूफ या नमाज कुसूफ कहते हैं। खुशी में नमाज, ईद के मौके पर, गम में नमाज, जनाजे के मौके पर, हर मौके पर जब भी कोई उलझन पेश आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ लपकते थे। तो लिहाजा हजरात, दिलों का सुकून नमाज में है। नमाज को छोड़ना सुकून को छोड़ना है, नमाज को पढ़ना ये सुकून को हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। आज लोग क्या करते हैं? मस्जिद को क्यों नहीं आते, नमाज की पाबंदी क्यों नहीं करते? बोलते हैं कि मौलवी साहब रोज़ी का मसला है, पेट का मसला है। याद रखिए, नमाज को रोज़ी के साथ जोड़ दिया गया है। नमाज का मसला ऐसा है कि रोज़ी के मसले के साथ जोड़ दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ऐ पैगंबर अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी नमाज पे जम जाइए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोज़ी नहीं मांगते, नहनु नरज़ुक़ुका, बल्कि हम आपको रोज़ी देते हैं। यहाँ मुफस्सिरीन किराम इस आयत की तफसीर करते हुए बयान करते हैं, नमाज के बाद रोज़ी का ज़िक्र यह इस बात की तरफ इशारा है, जो नमाज पढ़ेगा उसके लिए रोज़ी के दरवाजे आसानी से खुलेंगे। जो नमाज की पाबंदी जितनी ज़्यादा करेगा, रोज़ी के मसले में उतना परेशान नहीं होगा और उतना इत्मीनान से रहेगा। जो नमाज को जितना छोड़ेगा, वो रोज़ी के सिलसिले में उतना हैरान रहेगा, उतना परेशान रहेगा। मोहतरम भाइयों, माँ और बहनों, क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, अरे ये तो हमारे साथ थे, दुनिया में खाते पीते उठते बैठते थे, आज ये लोग जहन्नम में क्यों चले गए? सवाल करेंगे। कुरान कहता है जन्नतियों और जहन्नमियों का कॉन्वर्जेशन, दोनों का आपस में एक दूसरे का मुकालमा अल्लाह ताला ने पेश किया है। कहा मा सलककुम फी सक़र, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों चले गए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, बहुत सारे जवाब देंगे। पहला जवाब यह होगा कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे।
वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइदीन, हम मजाक करने वालों के साथ दीन का मजाक उड़ाया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम बदले के दिन को झुटलाया करते थे। हत्ता अतानल यकीन, इसी गफलत के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे थे, मौत का फरिश्ता आके हमको ले गया। मौत का फरिश्ता आ गया और हम इंतकाल हो गए। तो मालूम यह हुआ जहन्नम में जाने के सबसे पहला रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न वो बताएंगे, हम बेनमाजी थे। सहाबा कराम की ज़िंदगियों को आप पढ़ो, नमाज को कितनी अहमियत देते थे। हज़रत उमर फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे मेहराब में खड़े होके। अबू लुलू फ़ैरोज़ ने, दुश्मन ने उनके पेट में छुरा भोंक दिया, पेट कट गया, अंतड़ियाँ बाहर निकल गई। हज़रत उमर को लोग ले जाके घर में डाल दिए। मदीने के सारे तरफ खबर फैल गई, लोग इयादत के लिए आ रहे हैं, दूध पिला रहे हज़रत उमर को। दूध अंतड़ियों से बाहर निकल जा रहा, एक तरफ खून निकल रहा, एक तरफ दूध निकल रहा। ऐसे आलम में उनके बेटे अब्दुल्ला ने हज़रत उमर से कहा, अब्बा जान, आपकी फजर की नमाज मुकम्मल नहीं हुई, आपकी फजर की नमाज मुकम्मल नहीं हुई, बाकी है भी आपकी नमाज। तो हज़रत उमर ने कहा, हाँ बेटा, हाँ मुझे याद है। फिर उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा कि बेटे, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। उस आलम में भी उन्होंने कहा। हज़रत उमर अपने गवर्नरों को ख़त में क्या लिखा करते थे? जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनसे टैक्स वसूल करो। टैक्स गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। कहा कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनसे भी टैक्स वसूल करो। कहा क्यों? नीचे लिखते थे, मा हुम बि मुस्लिमीन, ये लोग मुसलमान नहीं हैं जो लोग नमाज नहीं पढ़ते। इन्ना बैन रजुली व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्क सलाह, बेशक एक मुसलमान और काफिर के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज, मुसलमान और काफिर के बीच फर्क करने वाली चीज दाढ़ी नहीं, मुसलमान और काफिर के बीच फर्क करने वाली चीज टोपी और बुर्का नहीं, मुसलमान और काफिर के बीच फर्क करने वाली चीज ये नाम अब्दुल्ला आयशा नहीं, नमाज है एक मुसलमान और काफिर के बीच में फ़र्क करने वाली चीज़। हज़रात, आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को आप पढ़ो, नमाज के लिए, नमाज से कितना प्यार करते थे, नमाज से कितनी मोहब्बत थी उनको। ये हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। दुश्मन उनको गिरफ़्तार कर लिए, कई दिन क़ैद खाने में रखे। उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी, वो कहते थे कि अल्लाह एक है। सिर्फ इसलिए उनको कैद कर लिया गया कि वो ईमान लाए, मुसलमान हो गए। बाद में उनको सजाए मौत सुना दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, उरी शिक्षा जिसे हम कहते हैं। उनको तख्ते दार पे खड़ा किया गया। अभी उनको फांसी का फंदा देने के लिए उस वक्त इंसान से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अभी 2-4 मिनट में तुम्हारी जान निकलने वाली है, आखिरी ख्वाहिश क्या है? हम और आप होते तो बोलते आखिरी ख्वाहिश है बीवी बच्चों से आखिरी मुलाकात कर लूँगा, मेरी माँ है बूढ़ी माँ से मिलकर आ जाऊँगा, दुआ लेकर आऊँगा। उन्होंने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश है 2 रकात नमाज पढ़ूँगा। इजाज़त मिली, तख्ते से नीचे उतरे, जल्दी जल्दी वज़ू किए, 2 रकात जल्दी जल्दी अदा करके भी तख्ते पे आके खड़े हो गए। खड़े होके उन्होंने जो तारीख़ी अशार कहे, तारीख़ ने उसको नोट किया। उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नमाज को लंबी करता क्योंकि ये ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, लेकिन मैंने नमाज को शॉर्ट इसलिए कर दिया ताकि तुम ये कहने ना लग जाओ कि मौत की डर से नमाज को लंबी कर दिया। भी उसके बाद उन्होंने कहा वलस्तु उबाली हीन उक़्तलु मुस्लिमन अला अय्यि जंबिन काना फिल्लाहि मसरई वज़ालिका फी ज़ातिल इलाही व इन यशा युबारिकु फी अवसाल शल्बि मुमज़्ज़ई। उन्होंने कहा ऐ मुशरिको, ऐ काफिरों, तुम मेरे जान के प्यासे हो, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी जान तुम कैसे भी ले लो, चाहे फांसी पे चढ़ा के ले लो, तलवार से गर्दन उड़ा के ले लो, अंगारों में जला के मेरी जान ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों?
اس لیے کہ جان جو میری جا رہی ہے کسی دنیا کے مفاد کے لیے نہیں، رب العالمین کے لیے میں جان دے رہا ہوں، جان دینے والے کے حوالے جان قربان کر رہا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری موت آنے کے بعد میرے جسم کے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے میں برکت دے، کیونکہ ان کو معلوم تھا ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے گوشت کو پرندے کھائیں گے۔ انہوں نے دعا کیا، اللہ میرے گوشت کے ٹکڑوں میں برکت دے، پرندوں کا پیٹ بھر جائے۔ حاضرین گرامی، اس لیے پیارے نبی کی پوری زندگی نماز سے بھری ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی کی جب آخری سانس چل رہی تھی، اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے، ماں عائشہ کان لگا کے سنتی ہے اللہ کے نبی آخری جملے کیا فرما رہے۔ پیارے نبی کی زبان پر یہی جملے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، نماز کی پابندی کرو۔ بہرحال حضرات، مسجد کو کس لیے بنایا جاتا ہے؟ مسجد کو آباد کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، آدمی جتنے دور سے مسجد کو چل کر آتا ہے نا، اتنی نیکیاں اسے ملتی ہے۔ جتنے قدم مسجد کی طرف آپ بڑھائیں گے اتنے درجات آپ کے بڑھتے ہیں، اتنے گناہ آپ کے مٹتے ہیں، اتنی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ تو مسجد کی طرف بڑھنے والا ایک ایک قدم آپ کے رفع درجات کا سبب بنتا ہے، آپ کے گناہوں کے اندر اضافہ، آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے ایک ایک قدم، اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے آپ کا ایک ایک قدم۔ لہذا آپ یہ نہ دیکھو مسجد ذرا گھر سے دور ہے، بلکہ یہ دیکھو دور ہونے کے باوجود کتنی نیکیوں میں میرا اضافہ ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام یہی کرتے تھے، مسجد دور ہونے کے باوجود بھی دور سے چل کر آیا کرتے تھے۔ بنو سلمہ نامی قبیلہ جو مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتا تھا، تو پیارے نبی کو خبر ملی، تو پیارے نبی نے کہا نہیں، تم دور ہی رہو، مسجد کے قریب مت آؤ، مسجد سے دور رہو۔ کہا دیارکم تکتب آثارکم، تمہارا ایک ایک قدم نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، جتنے قدم بڑھائیں گے مسجد کی طرف اتنی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ بہرحال آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ میں اس موقع پر مبارکبادی دیتا ہوں اس مسجد کو بنانے والے جناب سید حسین بھائی کو اور ان کے سارے خانوادے کو خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ اس مسجد کا نام، اس عالی شان 3 منزلہ مسجد کا نام جو انہوں نے رکھا ہے، اپنے والد گرامی کا نام جناب سید عبد الرحیم صاحب، ان کے والد صاحب کا نام تھا، اسی نام سے عبد الرحیم مسجد اس مسجد کا نام رکھا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ مسجد ان کے لیے بھی، ان کے ماں باپ کے لیے بھی، ان کے خاندان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حسین بھائی کی زندگیوں میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے، تجارت میں اور برکت عطا فرمائے، آن نظر بس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد فرمائے، شاداب فرمائے، ہمیشہ پرنور فرمائے۔ اے اللہ اس مسجد میں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کو بار بار مسجد کو آنے اور خوب عبادت کر کے نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔